آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 224 شیب ابی طالب حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے 3 سال حصہ دوم یعنی آخری حصہ۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے چند اور امور کا بھی اضافہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ نہ وہ اپنی بچی کا رشتہ انہیں دیں گے اور نہ ان کی بچیوں کا رشتہ لیں گے، نہ انہیں کوئی چیز فروخت کریں گے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے۔ اور جب سب ان امور پر متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک صحیفے میں انہیں قلم بند کیا، پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا، پھر اسے کعبہ شریف کے اندر آویزہ کر دیا تاکہ ہر شخص اس کی سختی سے پابندی کرے۔ منصور بن اکرمہ بن عابر نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دیا، نہ وہ حرکت کر سکتی تھی نہ ان سے لکھا جا سکتا تھا۔ ان بے رحموں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ مکے کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان محصورین پر بند کر دیے گئے۔ کسی دکاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے تجارتی سامان لے کر مکے آتا تھا تو ان پر بھی یہ قدغن تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت نہ کرے، بلکہ مکے کے تاجر آگے بڑھ کر سارا سامان خرید لیتے تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیز ان بندگان خدا تک نہ پہنچ سکے۔ امام سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کارواں وہاں آتا اور مسلمان ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تو ابو لہب ان قافلے والوں کو کہتا کہ تم ان کو اتنے مہنگے دام بتاؤ کہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکے، اور ساتھ ہی انہیں یہ تسلی بھی دیتا کہ تم یہ فکر مت کرنا کہ اگر تم نے قیمت بہت زیادہ مانگی تو اسے کوئی خریدے گا ہی نہیں اور تمہیں خسارہ ہوگا۔ وہ کہتا اس خسارے کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ شیب ابی طالب کے مکین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے جاتے تو قافلے والے ان سے 5-10 گنا زیادہ قیمت طلب کرتے، جس کی ادا کرنے کی ان میں سخت نہ ہوتی۔ بیچارے خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلا سکے۔ کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس جاں گسل اور صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے۔ ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر بھی ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا سکے۔ اگر ایسا کرتا ہوا کوئی پکڑا جاتا تو اس کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی کی جاتی۔ ان ساری سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے۔ ان میں حضرت ہشام بن عمرو العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے جو بعد میں مشرب اسلام ہوئے۔ ایک مرتبہ 3 اونٹ خوراک کا سامان لدے ہوئے شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کو پتہ چل گیا۔ صبح سویرے سب اکٹھے ہو کر ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر وہ 1-2 لدے ہوئے اونٹ لے کر وہاں پہنچا آئے۔ کفار کو پھر پتہ چل گیا۔ اب تو انہوں نے لان تان کی بوچھاڑ کر دی اور بعض نے تو ان کے قتل کرنے کے تلواریں بے نیام کر لیں۔ آخر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ یہ غلہ اپنی پھوپھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کڑک کر بولا، پتہ چل گیا کہ قوم کے متفقہ فیصلے کے خلاف تم یہ گندم بنو ہاشم کو پہنچانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ میں یہ گندم اس وقت تک تمہیں آگے نہیں لے جانے دوں گا جب تک میں تمہیں مکے میں لے جا کر رسوا نہ کر دوں۔ یہ تو میں ہو رہی تھی کہ اچانک ابو البختری وہاں آ گیا۔ اس نے ابو جہل کو کہا کہ تمہیں اسے روکنے کا کیا حق ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ گندم لے کر بنو ہاشم کے پاس لے جا رہا ہے، میں اسے کیوں نہ روکوں؟ ابو البختری نے کہا اس کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گندم اس کے پاس تھی، یہ اسے پہنچانے جا رہا ہے، تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں، اس کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی، تلخ کلامی بڑھتی گئی۔ کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پاس پڑی تھی، ابو البختری نے اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ اس سے خون بہنے لگا، پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر اسے خوب رگیدا۔ یہ طویل محاصرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور آپ کے خاندان کے لیے ازحد تکلیف دہ تھا۔ بسا اوقات درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچے اس قدر زور و شور سے روتے کہ ان کے رونے کی آواز شیب سے باہر دور دور تک سنائی دیتی۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحیح میں ہے کہ شیب میں محصورین کو بڑی مصیبت و مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں وہ درختوں کے پتے اور بیری کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ جب وہ قضاء حاجت کرتے تو بکریوں کی مینگنیوں کی طرح خشک مادہ خارج ہوتا تھا۔ ان محصورین میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ میں ایک دن ازحد بھوکا تھا۔ رات کو اندھیرے میں میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور نکل گیا۔ مجھے اتنی بھی ہوش نہ تھی کہ میں پتہ کرتا کہ وہ کیا چیز تھی، اور اب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یونس رحمت اللہ علیہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں قضاء حاجت کرنے کے لیے باہر نکلا، اور جب میں حاجت کرنے لگا تو وہاں کسی چیز کی مجھے آواز آئی۔ میں نے اٹھایا تو وہ اونٹ کے خشک چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے لیا، پھر اسے دھویا، پھر اسے جلا کر راکھ کیا، پھر اسے کوٹا، پھر اسے پانی میں ملا دیا اور 3 دن تک اسے کھاتا رہا۔ ان مصائب و آلام کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم میں کوئی لچک پیدا ہوئی اور نہ کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کا اظہار کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے اور متعدد خفتہ بختوں کے مقدر کو جگاتے رہے۔ یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا اور 3 سال کے طویل عرصے تک بڑی شد و مت سے جاری رہا۔ آخر نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جور و ستم کی اس دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا، اور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوئے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مورخین نے ان اسباب کو بڑی شرح و بسط سے رقم فرمایا ہے، جن کی جاننے سے ناظرین کے ایمان میں یقیناً پختگی اور ان کے قلوب کو جذبہ عظیمت نصیب ہوگا، اس لیے انہیں قدر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار، جبکہ آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔